شادی کے پہلے ایک رسم ہوتی ہے ہلدی کی رسم. کہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہلدی کی رسم میں باقاعدہ جتنی لڑکیاں ہیں سب پیلے رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے. ساون کا مہینہ آتا ہے, ساون کے مہینے میں پیلے رنگ کا کپڑا اور پیلے رنگ کی چوڑیاں مسلمان عورتیں پہنتی ہیں. دھن تیرس کا تہوار آتا ہے, بہار میں نے پٹنہ میں دیکھا کہ مسلمان عورتیں مارکیٹ سے سامان خرید رہی ہیں. میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے مسلمان بھی دھن تیرس کے دن یہ مانتا ہے, لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دھن تیرس کے دن کچھ نہ کچھ ضرور خریدنا چاہیے, چاہے ایک جھاڑو ہی خریدا جائے. تو غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان بھی دھن تیرس کے دن کچھ نہ کچھ ضرور خریدتے ہیں. کیا ہے میرے بھائی یہ فضول کی رسمیں, یہ جاہلانہ رسمیں, اور آج بھارت میں دوسرے لوگوں کے ساتھ رہ کر کے ان کے کلچر سے ہم نے ایڈاپٹ کر لی, حاصل کر لی, اور ہمارے کلچر میں بھی وہ چیزیں شامل ہو گئی. ہمارے نبی تو رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے میرے نبی. ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے, ہمارے نبی کا مقام تو یہ ہے کہ جب آپ معراج کے سفر پہ گئے تو بیت المقدس میں سارے نبیوں کی موجودگی میں اگر امامت کسی نے کرائی ہے, سارے نبیوں کا امام اگر کوئی بنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہیں. سارے نبیوں کو آپ نے نماز پڑھائی, اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے مکہ کے کافروں کو بتایا کہ میں راتوں رات میں خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک گیا اور وہاں سے میں نے ساتوں آسمان کی سیر کی, تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ اے محمد ہم تمہاری بات کو کیسے سچ مان لیں؟ جو سفر کرنے میں ہم کو 2 مہینہ لگتا ہے تم کہہ رہے ہو تم راتوں رات ہو کر کے چلے, ہم کیسے مان لیں؟ تو کچھ کافروں نے اللہ کے نبی کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ اے محمد یہ بتاؤ کہ تم بیت المقدس گئے تھے؟ آپ نے کہاں گئے تھے؟ کہا تم نے دیکھا تھا؟ کہاں دیکھا تھا؟ کہا اچھا یہ بتاؤ بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں, کتنی کھڑکیاں ہیں, کتنے روشن دان ہیں؟ بیت المقدس کے پورب میں کیا ہے, اس کے پچھم میں کیا ہے, اس کے اتر میں کیا ہے, اس کے دکھن میں کیا ہے, اس میں کتنے دروازے ہیں؟ اب ظاہر ہے آپ کے گاؤں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور آپ مجھے اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد جلسے میں لے کے چلے آئیں, اور پھر اس کے بعد میں 1 سال کے بعد آپ سے ملوں یا 1 مہینے کے بعد آپ سے ملوں اور آپ کے مولانا صاحب آپ سورا ڈھنگی آئے تھے, ہماری مسجد میں آپ آئے تھے, بتائیے مسجد میں کھمبے کتنے تھے, مسجد میں پنکھے کتنے تھے؟ میں کیسے بتا پاؤں گا بھائی؟ میں مسجد میں پنکھے گننے تھوڑی گیا تھا, میں کھمبا گننے تھوڑی گیا تھا, میں نماز پڑھنے گیا تھا, چلا آیا. مکہ کے کافروں نے اللہ کے نبی سے ایسے سوالات کرنے شروع کر دیے. اللہ کے نبی فرماتے میں بہت پریشان ہو گیا کہ میں ان کے سوالوں کا کیا جواب دوں. اگر جواب نہیں دیتا ہوں تو یہ مجھے جھوٹا بنا دیں گے کہ صاحب یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, اور جواب میں دوں تو کیسے دوں, مجھ کو تو یاد بھی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا پہلا ویڈیو اللہ کے نبی کے سامنے لا کے رکھ دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا پورا ویڈیو, میں ویڈیو اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیت المقدس کا پورا ویو, پورا منظر میرے سامنے رکھ دیا گیا, اور جو وہ سوال کرتے تھے بیت المقدس کا وہ منظر اللہ تعالیٰ میرے سامنے لے آتا تھا. وہ پوچھتے تھے کتنے دروازے ہیں, میں گن کے بتا دیتا تھا اتنے دروازے. وہ پوچھتے تھے کتنے کھمبے ہیں, میں گن کے بتا دیتا تھا اتنے کھمبے ہیں. یہ ہمارے نبی کی شان ہے میرے بھائی. ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں جو دنیا میں پتھر کھاتے ہیں, جو دنیا میں ظلم سہتے ہیں. کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے. وہ نبی مانوتا کو بچانے کے لیے, انسانیت کو بچانے کے لیے آئے تھے. وہ نبی انسانیت کے محسن تھے میرے پیارے ساتھی. ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اپنے بچوں کے لیے محنت کرنا, اچھا مکان بنانا, بینک میں سیونگ کرنا, پراپرٹی خریدنا, اپنے بچوں کو اچھا فیوچر دینا. میرے نبی کا مشن کیا تھا؟ میرے نبی کا مشن صرف ایک تھا, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا, اتنی فکر ہے, کہیں آپ اپنی جان نہ دے دیں. اے نبی لوگوں کے ایمان لانے کی چنتا میں کہیں اپنی جان نہ دے دے. آپ کو اتنی فکر ہے لوگوں کے ایمان لانے کی. آپ نے طائف میں پتھر بھی کھائے ہیں, آپ نے مکہ سے طائف کا 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا ہے. آپ طائف گئے, طائف کے لوگوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا بلکہ آپ کے دشمن بن گئے. آپ کے اوپر ایمان لانا تو بڑی دور کی بات ہے, انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا. آپ جب طائف سے نکل کر کے جانے لگے, طائف کے ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسائے. میرے نبی کے جسم کے اوپر اتنے پتھر برسائے گئے, آپ کے جسم سے خون بہنے لگا, اور خون بہ بہ کر کے آپ کے جوتے میں جم گیا. میرے پیارے بھائیوں, اس نبی نے پتھر بھی کھائے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے کھائے ہیں. وہ نبی ہمارے اور آپ کے لیے محسن بن کر کے
کے آئے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. او لوگو ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے, رحمت بن کر کے آئے تھے. اور یہ مت سمجھو کہ نبی صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے, نبی تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے تھے. ابھی کھیریا ہاٹ سے ہم گزرے, ہمارے ایک بھائی نے کہا مولانا صاحب یا مویشیوں کی مارکیٹ لگتی ہے اور جو جانور کو جو بیچنے والے ہوتے بڑا ظلم کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ. واللہ جب ہم یہ سنتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. ہمارے نبی نے جانوروں کے ساتھ بھی ظلم کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے. ارے جس نبی کے امتی جانور کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے, اس نبی کے امتی آتنکوادی اور دہشت گرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے نبی نے تو ایک بکرے کو ذبح کرنے کے ٹائم بھی حکم دیا ہے کہ بکرے کو ذبح کرنے کے ٹائم چھری تیز کر لو, بکرے کے سامنے چھری مت تیز کرو تاکہ اس کو ڈبل تکلیف نہ ہو. جانور کو ذبح کرنا ہے, حلال کرنا ہے. اللہ نے اس کو ہمارے لیے حلال بنایا ہے, اس کا گوشت ہم کھائیں گے, مگر اس کو حلال کرنے کا, ذبح کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے اللہ کے نبی نے. اس میں طریقہ ایسا بتایا اس کو تکلیف نہ ہو. اور آج میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو جھٹکے سے جانور کو مارتے ہیں, کبھی آپ یوٹیوب پر دیکھیے جو جھٹکے سے جو مارا جاتا ہے اور گردن کے اوپر ایسے جو ہے وہ جو چاپڑ ہوتا ہے اور اس سے مارتے ہیں, تو وہ جو طریقہ جانور کو مارنے کا ہوتا ہے اور جو اسلام کا طریقہ ہے گلے پر چھری چلانے کا, دونوں میں بہت فرق ہے. اور اسلامی طریقے میں جانور کی جان فوراً نکل جاتی ہے, اس کو تکلیف نہیں ہوتی. جانوروں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے رحم کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا. سفر میں آپ جا رہے, اچانک ایک جگہ سے چیونٹیوں کے پاس سے آپ گزرے, صحابہ کرام کو چیونٹی کاٹنے لگی, صحابہ کرام نے آگ لگائی اور چیونٹیوں کو جلا دیا. اللہ کے نبی کو پتا چلا, اپنے صحابہ کو ڈانٹا اور آپ نے کہا کان کھول کر کے سن لو, آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے, آگ کا عذاب کوئی اور نہیں دے سکتا. چیونٹی کو بھی جلانے کا آپ کو ادھیکار نہیں ہے, چیونٹی کو جلا نہیں سکتے آپ. اسی سفر میں اللہ کے نبی جا رہے تھے, ایک صحابی نے ایک لال چڑیا کے بچوں کو لے لیا اور لال چڑیا جب اپنے گھونسلے میں آئی بچوں کو نہیں دیکھا, پھڑپھڑانے لگی. اللہ کے نبی کی نظر چڑیا کے اوپر پڑی. آپ نے کہا اس کے بچے کو کس نے چھینا ہے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں نے چھینا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اس کے بچوں کو لوٹا دو. ایک چڑیا کو اس کے بچے سے جدا کرنے کی تعلیم محمد رسول اللہ نے نہیں دی ہے. جو ایک چڑیا کو اس کے بچوں سے دور کرنے کی تعلیم نہیں دے سکتے ہیں, وہ کسی ماں سے اس کے بچے کو دور کرنے کی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں میرے بھائی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک عورت نے بلی کو پکڑا اور بلی کو باندھ دیا, قید کر دیا, نہ کھانے کو دیتی تھی نہ پینے کو دیتی تھی, یہاں تک کہ بلی مر گئی. اللہ کے نبی فرماتے وہ بڑھیا جہنم میں جائے گی. ایک بلی کو بے وجہ مارنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک فاحشہ عورت نے, ایک بدچلن عورت نے, جب وہ کنویں سے پانی نکال رہی تھی, ایک کتا پیاس سے مر رہا تھا, اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا. اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کو بخش دیا, اس کو معاف کر دیا. یہ میرے نبی کی رحمت ہے. جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی آپ نے تعلیم دی ہے. اور جانور ہی نہیں, میرے نبی تو بے جان چیزوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے. وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی, اللہ کے نبی کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے. ایک عورت کی نظر پڑی, اس نے دیکھا اللہ کے نبی کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں. اس نے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے, آپ کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیں, ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے. اس عورت کا بیٹا بڑھئی کا کام کرتا تھا, اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے سے کہہ کر کے ایک بہترین ممبر آپ کے لیے بنوا دوں گی. پتہ یہ چلا کہ آپ کے علماء اور آپ کے رہنما اگر تکلیف میں اور مصیبت میں ہیں تو آپ یہ مت کہہ کے پلہ جھاڑ دیجئے کہ صاحب ہم سے کیا مطلب ہے. اگر آپ کے علماء کو ضرورت ہے آپ کی تو آپ ان کی مدد کیجئے. صحابہ کرام اپنے نبی کو اگر دیکھتے تھے کہ یہاں میرے نبی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو صحابہ کرام اپنے نبی کی مدد کرتے تھے. یہاں حالات کیا ہے؟ لاک ڈاؤن لگا, مسجدوں میں پڑھانے والے امام اور مدرسے میں پرائیویٹ پڑھانے والے ٹیچر 5,000 10,000 جن کی تنخواہیں تھیں, لاک ڈاؤن میں ان کی تنخواہیں بند ہو گئی. مسجد کی کمیٹی نے کہہ دیا مولوی صاحب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, مدرسے والوں نے کہہ دیا ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. کتنے مدرسے میں پڑھانے والے مولویوں کو میں جانتا ہوں, انہوں نے قرضے لے لے کر کے لاک ڈاؤن کا ٹائم گزارا. کتنے مسجدوں کے امام کو میں جانتا ہوں, انہوں نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اپنا کام چلایا میرے بھائی.
اور آج جب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا اور زندگی نارمل ہو گئی، انہی مولویوں نے اور انہی اماموں نے یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد ہم مدرسے میں نہیں پڑھائیں گے، ہم کی کوئی چھوٹی موٹی دکان کر لیں گے، کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لیں گے، کوئی کاروبار کر لیں گے، مگر ہم یہ غلامی کی زندگی نہیں گزاریں گے، یہ غلامی کی زندگی نہیں بسر کریں گے۔ میرے بھائیوں، اپنے اماموں کا، اپنے علماء کا خیال رکھو۔ نبی کے دور میں اللہ کے نبی لکڑی کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، عورت دیکھتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے، میرا بیٹا بڑھئی کا کام کرتا ہے، میں ممبر لا کر کے تیار کر کے آپ کو دے دوں گی۔ اگلا جمعہ آیا، خطبہ جمعہ کے لیے اللہ کے نبی مسجد میں آئے، دیکھا ممبر آ کے رکھا ہوا ہے اور کھجور کا تنا کونے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ممبر کے اوپر چڑھے، خطبہ دینے لگے۔ حدیث کے الفاظ ہے، بخاری کی روایت ہے، فصاحت النخلا، کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی، کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ اللہ کے نبی ممبر سے اترے اور اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا۔ جب آپ نے سینے سے لگایا تو رونے کی آواز آنی بند ہو گئی اور سسکنے کی آواز آنے لگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک یہ روتا رہتا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا انہا کانت تبکی علی ما کانت تسمع من الذکر، چونکہ اس منبر پر کھڑے ہو کر کے میں اللہ کا ذکر کرتا تھا، میں قرآن بیان کرتا تھا، میں حدیث بیان کرتا تھا، اس لیے یہ لکڑی کا تنا رو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی اس لکڑی کے تنے کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔ ہم اور آپ اتنے بڑے بد نصیب ہیں کہ آج اس نبی، جو نبی جس نبی سے لکڑی کا تنا بھی محبت کرتا تھا، ہم اتنے بڑے بد نصیب ہیں کہ اس نبی سے کا نام تو ہم لیتے ہیں، اس نبی سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، مگر اس نبی کی سنتوں سے ہم پیچھے ہیں، اس نبی کے طریقے سے ہم پیچھے ہیں۔ نہ ہماری شادی بیاہ اس نبی کے طریقے کے مطابق ہے، نہ ہمارا لین دین اس نبی کے طریقے کے مطابق ہے، نہ ہمارا اخلاق اس نبی کے طریقے کے مطابق ہے۔ ہمارا نوجوان تو نوجوان 60 سال کے بوڑھے جب سیلون میں جاتے ہیں اور سیلون میں جا کر کے اپنی داڑھی کو مڈاتے ہیں اور کلین شیو ہوتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے، انہیں غیرت آنی چاہیے، اور انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے نبی نے کہا تھا کہ داڑھی کو چھوڑ دو، ان کے نبی نے منع کیا تھا کہ داڑھی کو مت چھیڑو، داڑھی کو مت کاٹو، داڑھی کو مت موڑو۔ جس نبی نے داڑھی کو چھوڑنے کا حکم دیا تھا، آج اس نبی کے امتی سیلون میں جا کر کے داڑھی صاف کروا رہے ہیں۔ جس نبی نے ساری زندگی پاک دامنی کی زندگی گزاری تھی، جو نبی اتنے حیادار تھے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ آپ شرمیلے تھے، آج اس نبی کے ماننے والے اور اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے بے شرم ہوتے چلے جا رہے ہیں، بے غیرت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس قوم کی لڑکیوں کو دیکھ لو، اس قوم کے لڑکوں کو دیکھ لو، آج بے حیا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لکڑی کے تنے کو بھی اپنے نبی سے محبت تھی، اگر ہمیں محبت ہوتی تو ہم بھی اس نبی کے طریقے پر چلتے۔ اور آگے بڑھیے، وہ نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے، وہ نبی ہمیں بہت چاہتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے مسلمانوں، ہم نے تم کو وہ رسول دیا ہے جو جان سے زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں، جو تمہیں فائدہ پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جو تمہیں تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سیرت میں آپ یہ واقعات دیکھ لیجئے، مسواک سے آپ کتنی محبت کرتے تھے۔ انتقال کے پہلے بھی آپ نے حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک دیکھی، حضرت عائشہ کو اشارہ کیا، حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک کو لیا، اپنے دانتوں سے نرم کیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے آخری ٹائم بھی مسواک کیا ہے۔ مسواک سے اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی، اس کے باوجود آپ نے اپنی امت کی آسانی کے لیے کیا فرمایا؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ اگر میں اپنی امت کے لیے پریشانی نہ سمجھتا، اگر میں اپنی امت کے لیے مصیبت نہ سمجھتا تو میں مسواک کو کمپلسری کر دیتا، ضروری کر دیتا، لیکن اگر میں مسواک کو ضروری کر دیتا میری امت پریشانی میں پڑ جاتی، اس لیے مسواک کو آپ نے ضروری قرار نہیں دیا۔ تراویح کی نماز کو دیکھو میرے بھائیوں، پہلے دن اللہ کے نبی نے تراویح پڑھائی تو تھوڑے سے صحابہ آئے، دوسرے دن آپ نے تراویح پڑھائی تو آدھی مسجد بھر گئی، تیسرے دن آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی تو پوری مسجد بھر گئی،
चौथी रात आप नहीं आए, जब फजर की नमाज में आप आए, आपने फरमाया मैं जानबूझ करके नहीं आया। ऐ मेरे साहबा, इस नमाज को लेकर के तुम्हारा जज्बा मैंने देखा, तुम्हारा शौक मैंने देखा। खशीतु अन तुफरज़ अलैकुम, मैं डर गया कि कहीं तरावी की नमाज तुम्हारे लिए फर्ज न हो जाए। उस नबी ने चौथे दिन तरावी की नमाज नहीं पढ़ाई ताकि तरावी की नमाज फर्ज न हो जाए। मेरे भाइयों, वो नबी हमसे इतनी मोहब्बत करते थे, हमारी आसानी चाहते थे वो नबी। मेराज के सफर में आप गए, 50 टाइम की नमाज आपको मिली, आप वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना आपको क्या हुक्म मिला अल्लाह ताला की तरफ से? कहा कि 50 टाइम की नमाज मिली। कहा कि आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। मैंने बनी इसराइल को आजमाया है, मैंने तजर्बा किया है, बनी इसराइल को मैंने बहुत आजमाया है, आपकी उम्मत 50 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाएगी, आप जाइए अपने रब से कम करवाइए। अगर अल्लाह के रसूल को खुद पढ़ना होता, 50 पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं थी, अपनी उम्मत की आसानी के लिए आप गए और 50 में 10 कम करवा के 40 लेके आए। हजरत मूसा ने कहा 40 भी नहीं पढ़ पाएगी, वापस जाइए। आप फिर गए, 40 में से 10 और कम करवा के लाए, 30 हो गई, 30 से 20 हो गई, 20 से 10 हो गई, 10 से 5 हो गई। 5 टाइम की नमाज भी जब अल्लाह के नबी लेकर के आए, हजरत मूसा ने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ पाएगी। और वाकई में 5 टाइम की नमाज भी आज हम नहीं पढ़ पा रहे। बड़े कारोबारी हैं हम, बड़े बिजनेसमैन हैं, दुकान पर बैठे हुए हैं, हय्या अलस सलाह की आवाज आ रही है, मगर हमें नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है। रात को 2-2 बजे तक हमारे नौजवान मोबाइल पे लगे हुए हैं और फजर के टाइम 5 साढ़े 5 बजे जब फजर की अजान हो रही है और मुअज्जिन कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। 2 बजे तक 3 बजे तक रात में जागने वाला मुसलमान फजर की नमाज में सोया हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम को कितना बेहतरीन तजर्बा था अपनी कौम का। उन्होंने कहा आपकी उम्मत 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ पाएगी। माफ करना मेरे भाइयों, आपका बिजनेस और आपका कारोबार नमाज से बड़ा नहीं है। आप कारोबार भी कीजिए, आप बिजनेस भी कीजिए, लेकिन नमाज अपने टाइम पर पढ़िए। अल्लाह कुरान में कहता है रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाह, मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे मोमिन बंदे वो हैं, उनका कारोबार, उनका बिजनेस, उनकी तिजारत उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। वो कारोबार भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, और नमाज का टाइम होता है तो नमाज पढ़ते हैं। यखाफूना यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, वो क़यामत के दिन से डरते हैं, वो अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं, वो पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं। नमाज के सिलसिले में आप कोई ढिलाई मत कीजिए मेरे भाइयों। सऊदी अरब का एक वाक़या एक आलिम ने लिखा वहां के कि एक मरतबा मैं फ्लाइट में सफर कर रहा था और मेरे साथ एक फौज का रिटायर कर्नल था जो पहले फौज में काम करता था, मेरे साथ वो बैठा था। कहते मैंने फ्लाइट में सफर किया, फ्लाइट से हम लोग उतरे, एयरपोर्ट पर काफी देर तक हम बैठे थे, दूसरी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। मैंने एक बात नोटिस की कि थोड़ी थोड़ी देर पर वो इंसान किसी को फोन करता है और कहता है कि बेटा आपने नमाज पढ़ लिया। बार बार ज़ोहर का टाइम आया, बेटे से पूछ रहा है नमाज पढ़ लिया। असर का टाइम आया, बेटा पूछ रहा है नमाज पढ़ लिया। मैंने पूछा ये किससे आप बार बार पूछ रहे हैं? फौज का रिटायर कर्नल था सऊदी अरब का। उसने उस मौलाना को जवाब दिया कि हाँ, ये मैं अपने बेटे को कॉल करता हूं और मैं हर नमाज के टाइम मेरा मामूल है अपने बेटे को कॉल करके पूछता हूं कि तूने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी है। तरबियत इसको कहते हैं मेरे भाई। अपने बच्चों को अच्छा खिला देना, अच्छा पहना देना, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देना, उनके घर बना देना, उनके लिए LIC ले लेना, उनके लिए बैंक बैलेंस बना देना। माफ करना, तरबियत यही नहीं है। तरबियत यह भी है कि आप अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करें, अपने बच्चों की नमाज की फिक्र करें। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, खुद भी नमाज की पाबंदी करो और अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा, और जब 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़े तो उनकी पिटाई करो। अच्छा, 7 साल के बच्चे को पीटने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह के नबी।
ہمارے یہاں 6-6 سال کے بچے اسکول جاتے ہیں، سردی کے موسم میں 5 بجے اسکول کی وین آتی ہے، ماں زبردستی بچہ آنکھ مل رہا ہے، اس کی نیند ابھی لگ رہی ہے، ماں تیار کرتی ہے، ڈریس پہناتی ہے، اسکول کا بیگ دیتی ہے، زبردستی اس کو وین میں بٹھاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سسٹم صحیح نہیں ہے۔ 7 سال تک تو چائنا میں اور جاپان میں آپ دیکھ لیں، 7 سال تک کے بچوں کو تو ایسے ہی کھیل کھیل میں پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو مارا نہیں جاتا، بچوں کو پیٹا نہیں جاتا۔ یہ سبق دیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 7 سال کا بچہ ہے، پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ۔ ہاں 10 سال کا ہو گیا، اب اس کے بستر الگ کر دو۔ 10 سال کا لڑکا ہو گیا، 10 سال کی لڑکی ہو گئی، ایک بستر پہ مت سلاؤ۔ 2 لڑکے ہیں، ایک بستر پہ مت سلاؤ، بستر الگ کر دو، چادر الگ کر دو، کمبل الگ کر دو۔ ہمیں بڑی حیرت ہو رہی ہے صاحب، 10 سال کا لڑکا ہو گیا تو کیا ہو گیا، ہم بستر کیوں الگ کر دیں؟ اسلام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے آپ کے سوچنے کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں، اسلام وہاں سے شروع ہوتا ہے میرے بھائی۔ 10 سال کا لڑکا جو ہوتا ہے سمجھدار ہونے لگتا ہے، اس کے اندر فزیکل چینجز آنے لگتے ہیں۔ 10 سال کی لڑکی اب دھیرے دھیرے بالغ ہو رہی ہے۔ اسلام نے کتنا پاکیزہ مذہب ہے، 10 سال کا لڑکا یا لڑکی ہو جائے، اسلام کہتا بستر الگ کر دو، تاکہ اب وہ جوانی کی طرف جب بڑھیں تو ان کے دل میں کوئی غلط خیال نہ آئے، اور ایک بستر پہ اگر سوئیں گے تو ان کے دل میں غلط خیالات پنپ سکتے ہیں۔ اسلام نے بستر کو الگ کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی نے کہا 10 سال کا بچہ ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو۔ ہمیں وہ نبی ملے ہیں میرے بھائیوں، وہ نبی ملے ہیں جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہمیں ایسی شریعت دے کر کے گئے، ایسا دین دے کر کے گئے، اس دین میں قدم قدم پر ہمارے لیے آسانی ہے میرے بھائی۔ ابھی ہم نے دیکھا دلی کے اندر جو واقعہ ہوا کہ سڑک پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور پولیس والے نے اپنے جوتے سے نمازی کو مارا، ہمیں بڑا غصہ آیا، بڑا جلال آیا، مگر ہم یہاں پر ایک بات یہ بھی کہیں گے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ آپ پبلک پلیس میں نماز پڑھیں۔ اگر آپ کی نمازی زیادہ ہو رہے ہیں، جمعہ میں 2 جماعت آپ کر لیں، عید میں 2 جماعت کر لیں، سڑک پہ آپ نماز نہ پڑھیں۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ سمجھائیں گے کہ آپ کا سڑک پر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، لیکن ہم ساتھ میں اپنے سرکار سے، حکومت سے یہ بھی کہیں گے کہ یہ بھارت میں قانون ایک ہونا چاہیے، 2 طریقے کا قانون نہیں ہونا چاہیے۔ کسی مذہب کے تہوار تو کھلے عام سڑکوں پر منائے جائیں اور تہوار منانے والوں پر پھولوں کی بارش کی جائے، اور دوسرے مذہب کا مسلمان اگر ہفتہ میں جمعہ کی ایک نماز پڑھ لے تو آپ کا پولیس والا اسے جوتوں سے مار رہا ہے۔ یہ 2 طریقے کے قانون نہیں چلیں گے میرے بھائی۔ اور اگر مان لو حالات کبھی دنیا میں ایسے آ جائیں، ساری مسجدیں ختم ہو جائیں اور سارے جتنی اللہ کی مسجدیں ہیں ساری مسجدوں کو لوگ ڈھا دیں، گرا دیں، تب بھی معاف کرنا، نماز بند ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسی دی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ اوتیتو ستن لم یوتہن احد قبلی، 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل مجھ کو دی جو کسی اور نبی کو نہیں دی۔ نمبر 1، اوتیتو جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جوامع الکلم دیا ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے چھوٹے چھوٹے جملے نکلا کرتے تھے لیکن معنی بہت بڑا بڑا ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس کے معنی اور مطلب بہت بڑا بڑا ہے۔ دوسری چیز، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، اور میرے دشمن کے دل پر میرا رعب و دبدبا ڈال دیا گیا ہے۔ میرا دشمن 1 مہینے کی دوری پر بھی اگر مجھ سے ہو، اس کے دل میں میرا رعب و دبدبا ڈال دیا گیا ہے۔ تیسری چیز، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور ساری کی ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا محتاج نہیں ہے، کہیں پر بھی جنگل میں چلا جائے، پہاڑ پہ چلا جائے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز وہ کہیں پر بھی پڑھ سکتا ہے۔ پاک صاف جگہ ہونی چاہیے۔ اگر پانی نہیں مل رہا ہے اس کے لیے ساری زمین پاک بنائی گئی، وہ کہیں پر بھی زمین پر ہاتھ مار کر کے تیمم کر سکتا ہے، ساری زمین اس کے لیے پاک بنائی گئی، ساری زمین اس کے لیے مسجد بنائی گئی۔ یہ ہمارے اسلام کی خاصیت ہے میرے بھائی۔ ہمارا دین بڑا آسان دین ہے۔ جاڑے کا موسم ہے، ہم نے موزہ پہنا ہے، سفر میں ہم نکلے ہوئے ہیں، موزہ نہیں اتار رہے ہیں، اسلام کہتا کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وضو کر کے اگر آپ نے موزہ پہنا ہے اور سفر کی حالت میں آپ ہیں تو 3 دن تک آپ اسی موزے کو پہنے رہیے اور اس پر مسح کر لیجئے، پیر کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر اپنے گھر میں ہیں تو 24 گھنٹے تک آپ مسح کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے کے بعد آپ موزہ اتار لیجئے، پیر دھو کے پھر سے موزہ پہن لیجئے، وضو کر کے پھر سے پہن لیجئے۔ آسانیاں ہیں ہمارے دین میں۔
سفر میں ہم نکلے، ابھی ہمارے کٹیہار کے بعض احباب ہیں، کل ہم لوگ یہاں سے جمعہ پڑھ کے جامتاڑا گئے تھے، 350 کلومیٹر دور گئے تھے، سفر میں نکلے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، ہم 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیں گے، سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فجر کی سنت پڑھیں گے، باقی کوئی سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 4 رکعت والی کو 2 رکعت پڑھیں گے، ظہر اور عصر کو اکٹھے پڑھ لیں گے، مغرب اور عشاء کو اکٹھے پڑھ لیں گے، آسانیاں ہیں قدم قدم پر ہماری شریعت میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی بات ہے جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو تمہیں جان سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ عورت پریگننٹ ہے، روزہ رکھے گی، بچے کو تکلیف پہنچے گی، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، روزہ رکھے گی، بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہے، اسلام کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورت بعد میں روزہ پورا کر لے گی، اسلام اس کو قضا کرنے کا اور بعد میں روزہ پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عورت پیریڈ میں ہے، اس کی کمزوری کا دن ہے، اس کی بیماری کا دن ہے، چڑچڑاپن رہتا ہے، بدن میں کمزوری رہتی ہے، بلڈ آتا رہتا ہے، درد ہوتا رہتا ہے، اسلام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، جتنے دن اس کو پیریڈ آ رہا ہے وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، روزہ بعد میں پورا کرے گی۔ قدم قدم پر ہماری شریعت میں میرے بھائیوں آسانی رکھی گئی ہے۔ وہ نبی ہماری آسانی کا بڑا خیال رکھتے تھے اور وہ نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے، وہ راتوں کو اٹھ کر کے ہمارے لیے رویا کرتے تھے۔ میرے بھائی، میرے نبی رات کو اٹھ کر کے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتا تھا کہ آپ اپنی امت کے لیے پریشان مت ہوئیے، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے۔ شاعر نے کتنی سچی بات کہی ہے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس نبی سے ہمیں واقعی میں سچی محبت کرنی چاہیے، اس نبی سے واقعی میں سچی محبت کرنی چاہیے، اور وہ نبی صرف دنیا میں ہمارے کام نہیں آ رہے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن سارے آدم کی اولاد کا سردار میں رہوں گا، واول من ينشق عنه القبر، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، واول الشافعین، اور قیامت کے دن جب سارے نبی اپنا پلہ جھاڑ لیں گے اور کہہ دیں گے میں آج کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، تو سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ وہ نبی قیامت کے دن بھی ہمارے کام آئیں گے۔ شاعر کہتا ہے بروز قیامت بجز نفسی نفسی کسے یاد آئے گی اسلم کسی کی، بروز قیامت بجز نفسی نفسی کسے یاد آئے گی اسلم کسی کی، نہ بھولیں گے جس کو نبی مکرم وہ امت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، زباں پر ہے نعت نبی مکرم یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ وہ نبی ہم سے بڑی محبت کرتے تھے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی جس کے قبول کرنے کی گارنٹی لے لی، اور ہر نبی نے اپنی اس دعا کو دنیا میں مانگ لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے، سارے نبیوں نے اپنی دعا کو مانگ لیا لیکن میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، اپنے پریوار کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا، قیامت کے دن اپنی امت کے لیے اللہ سے گر گڑا کے معافی مانگوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نبی کی قدر کرو، اس نبی سے محبت کرو، اس نبی کی اتباع کرو۔